مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی نبوی زندگی میں کیا پہنچایا، تو 63 برس کی سیرت کو 1 گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہے صاحب 63 برس کی زندگی کو 1 جملے میں بتائیے، تو میں طالب علم 63 برس کی زندگی کو 1 جملے میں خلاصہ یہ کروں گا کہ اللہ کے نبی نے، سرکار نے، نبی مکرم نے، ختم مرسلین نے ساری زندگی 2 ہی چیزیں پہنچائیں، یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ وہ جو اللہ کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم نے اہتمام کیا، اتنا ہی اہتمام علی کو سمجھانے کا کیا۔ جی، لہذا اس کے ہاتھ میں اختیارات دیے، ان کے ہاتھ میں اختیارات دیے۔ ہاتھ میں اختیارات دیے کا مطلب تفویض نہیں ہے کہ میں آپ کی اور اپنی، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کی اور اپنی، میں اور لفظوں کو میں اپنے جیسوں کی بات نہیں کر رہا۔ کسی نے کوئی چیز پکڑائی تو اب دینے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ارے بھائی، آپ کے پاس رکھوائی تھی، آپ کو امانتاً دی تھی، آپ نے کہا تھا قرض الحسنہ مانگ رہا ہوں، واپس ہی نہیں دے رہے۔ جی، ہمارا حال شاید ایسا ہو، لیکن اللہ جب مولا علی کے ہاتھ میں اختیارات دے گا تو علی جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، تو سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار علی اسی کے ہوں گے جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ اگر یہ تصور کلیئر ہو جائے نا تو پھر تفویض کی بحث ختم ہو جائے گی، یعنی دے کر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، معاذ اللہ، اسے کہتے ہیں تفویض۔ اللہ نے مولا علی کو سب کچھ دے دیا، اب اللہ کے پاس معاذ اللہ کچھ نہیں رہا، اسے کہتے ہیں تفویض۔ اللہ بے اختیار ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا، اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، اب سب کچھ علی مولا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگرچہ غیر شیعہ حضرات ہمارے اس عقیدہ ولایت تکوینی کو، ہمارے اس ولایت امیر المومنین کے عقیدے کو، بعض غیر شیعہ حضرات یہی سمجھتے ہیں جو غلط سمجھتے ہیں۔ میں ایک غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں، اور یہ امام بارگاہ پاکستان کے قدیمی ترین امام بارگاہوں میں سے ہے، بلکہ اس امام بارگاہ کی تو ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان کو پہلا قائد ملت جعفریہ اسی امام بارگاہ نے دیا۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی امام بارگاہ میں فیصلہ ہوا، سید محمد دہلوی کو قائد ملت جعفریہ منتخب کیا گیا۔ جی، لگ رہا ہے جیسے کوئی نئی بات کر رہا ہوں، بھائی پرانے لوگ تو گردن ہلا دو، یا پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کا، ہے پتہ ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ساتھ۔ چاچا آپ کو جعفر بھائی تو گردن ہلا دینا، ان کے تو شاید جوانی ہوگی اس وقت میں۔ جی ہاں، جعفر بھائی کی تو جوانی کا دور تھا۔ توجہ ہے؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں، ہم اصالت و بالذات تمام تر اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی مولا علی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور علی اللہ سے لے کے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا وہ اختیارات جو علی کو اللہ نے دیے ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان اختیارات میں، ان عظمتوں میں ایک عظمت کا عنوان جو میں نے کل شاید وعدہ کر لیا تھا، جی، وہ یہ ہے کہ علی صاحب العرض ہیں۔ علی بھائی اندر آ جائیے، میں بھی کہوں کہ نہیں اندر اور بلند صلوات نبی کی طرف۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھیں گے، اللہم صل علی محمد و علی۔ مولا علی کے شیعوں کا ایک نام تراب ہے، علی کے شیعوں کا ایک نام تراب ہے، علی کے شیعوں کا ایک نام تراب ہے۔
तुराब यानी मट्टी। जमीन पर बैठने में कितना अच्छा लगता है, जमीन के करीब तर जाने में कितना अच्छा लगता है, जमीन से दोस्ती में कितना फितरत को उन्स मिलता है, कितना जमीर मुतमईन होता है मट्टी के करीब जाने में। जी, मौला अली से किसी ने पूछा, या अली, हर रकत के अंदर कयाम एक, रुकू एक, सजदे दो क्यों हैं? हाँ, सजदों के बारे में तो अली ही बताएंगे ना कि कयाम का फलसफा क्या है, रुकू का फलसफा क्या है और सजदों का फलसफा क्या है। मौला से पूछा गया, मौला दो सजदे क्यों हैं? एक कयाम था, एक रुकू था, एक ही सजदा करके मुसलमान खड़ा हो जाता दूसरी रकत के लिए। हजरत फरमाया, तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आयत का पहला हिस्सा कहता है इसी मट्टी से बने हो, आयत का दूसरा हिस्सा कहता है इसी मट्टी में वापस जाओगे। पहला सजदा तुम्हारी विलादत की याद दिलाता है, दूसरा सजदा तुम्हारी मौत की याद दिलाता है। इंसान पैदा होने से मरने के दरमियान जो जिंदगी गुजारता है उसे जिंदगी कहते हैं, दुनिया कहते हैं, और वो इतनी ही है जितनी दो सजदों के दरमियान कयाम है। कितनी देर बैठते हैं दो सजदों के बीच में? इतनी देर की दुनिया है, इतनी देर की जिंदगी है। मौला के शियों का एक लक़ब तुराब, और मौला अली को अबू तुराब इसलिए कहा गया है कि वो शियों के साहिब हैं, शियों के मालिक हैं। जी, शिया उनकी मुमलिकत है, शिया उनके ममलूक हैं। हजरत इब्न अब्बास से पूछा गया कि शिया को तुराब क्यों कहें, क्यों कहा? उन्होंने फरमाया, तो उन्होंने कहा क्यों कहें शिया को तुराब? का शिया इतना अली की इताअत में खुद को बिछा देता है कि गोया तुराब हो जाता है। हमें अली के अलावा कोई समझ में ही नहीं आता, हमें मौला अली के अलावा कोई पसंद ही नहीं आता। जो मौला अली से जुड़ा हुआ होता है तो वो भी अली मौला की वजह से अच्छा लगता है, और जो मौला अली से दुश्मनी कर रहा होता है हमें वो अच्छा ही नहीं लगता। हमारी तो बड़ी मोटी मोटी कमजोरियां हैं। हाँ, अगर कोई अली मदद बोल दे तो वो चाहे नियत कुछ भी कर रहा हो हमें अपना लगता है, चाहे उसका मतलब कुछ और हो। जी, मौला